الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری مجلس ہے۔ آج ہم عرب اقوام کی اقسام بیان کریں گے۔ مورخین نے عربوں کی 3 اقسام بیان کی ہیں جن سے ان کا نسلی سلسلہ جاری ہوا۔ نمبر 1 عرب بائدہ، نمبر 2 عرب عاربہ اور نمبر 3 عرب عدنانی۔ عرب بائدہ ان میں عاد، سمود، عمالقہ، قسم، جدیس، حمیم، جرہم اور حضرموت وغیرہ کے قبائل شامل ہیں۔ اسلام سے قبل ہی ان اقوام کے آثار ناپید اور معدوم ہو چکے تھے۔ ان میں بادشاہی نظام تھا اور ان کی بادشاہت شام اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے ہیں عرب عاربہ۔ یہ وہ عرب ہیں جو یغرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں۔ انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ یہ جنوب میں بسنے والے عرب ہیں۔ یمن کے بادشاہ انہی میں سے تھے۔ معین، سبا اور حمیر کی بادشاہت بھی انہی کے تھی۔ اور تیسرے ہیں عرب عدنانی۔ ان کی نسبت عدنان کی طرف ہے جس کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ عرب مستعربہ کے نام سے معروف ہیں، یعنی وہ لوگ جن میں غیر عربی خون شامل ہوا، پھر عجمی اور عربی خون آپس میں مدغم ہو گئے اور عربی لغت نئی مخلوط زبان بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے احوال کی کیا کیفیت تھی، اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام سمجھنے تک ہماری رسائی مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ رہا یہ سوال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق کے تھے، ان کی اولاد مکہ مکرمہ میں کیسے آباد ہوئی؟ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں کوفہ کے مقام پر ہوئی۔ وہاں سے آپ اور کے علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ وہیں بتوں کو توڑنے کا واقعہ بھی پیش آیا جس کے نتیجے میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہی بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں لوگ آپ کے مخالف ہوئے۔ نمرود اور حکومت سارے آپ کو مل کر جو ہے وہ سب نے مل کر آگ میں ڈالا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا۔ اس کا واقعے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے محفوظ فرمایا۔ اب جب آگ سے نکل آئے تو ہجرت کا حکم ہوا، تو آپ عراق ہی کے ایک علاقے بابل تشریف لے گئے اور وہاں سے شام کے علاقے حران سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے، پھر وہاں سے مصر گئے، جہاں ان کے ساتھ مشہور واقعہ پیش آیا کہ مصر کے بادشاہ فرعون نے آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کئی بار غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن ہر بار ناکام ہوا۔ تو بادشاہ اس بات سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے اس بات سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ بعض مفسرین کے نزدیک حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ لونڈی تھی، اور بعض مفسرین کے نزدیک حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ہاجر آتا ہے اور عام استعمال میں حضرت ہاجرہ ہی مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں قیام کیا۔ اپنی ایک بیوی حضرت سارہ کو فلسطین میں چھوڑا
اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل یعنی بنی اسرائیل فلسطین میں پھیلی، اور دوسری نسل یعنی بنی اسماعیل یہ عرب میں پھیل گئی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام مکہ میں جوان ہوئے، وہیں ان کی شادی ہوئی، انہی کی نسل میں عدنان پیدا ہوئے، اور عدنان کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی، عدنانی، اسماعیلی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو مکہ المکرمہ میں چھوڑا۔ جب چھوڑا تو چونکہ مکہ المکرمہ میں تھے، وہاں تو کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کھانے کی اشیاء نہیں تھی۔ قرآن کریم میں ذکر ہے واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جہاں کوئی زراعت نہیں تھی۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی وہاں کوئی چیز نہیں اگتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، کالے پہاڑ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ آخر بیوی جنت المعلیٰ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑتی چلی آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں اور خاموش ہیں، خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جواب دینے کا حکم نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ایک بات بتائیں، اللہ آمرک بہذا، کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ المکرمہ میں رک گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے کہا اذا لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت ہاجرہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو آج کے درس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی تکلیفیں آئیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر عراق سے ان کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن ساری تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے توحید کا سبق نہیں چھوڑا، توحید کی دعوت نہیں چھوڑی، اور یہی دعوت دیتے رہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور شریعت ہماری محمدی ہے، لیکن ملت ہماری بھی ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی اتباع کریں جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے۔ لہٰذا ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں۔ دین کے کاموں میں اگر ہم پر تکلیفیں آئیں تو ہم اسے برداشت کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر اور ترقی عطا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی کھلانے اور پلانے والا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اسی نے زندہ کیا وہی موت دے گا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کرنی ہے، اور دعوت توحید کو نہیں چھوڑنا۔ دوسرا سبق آج کے درس سے ہمیں یہ ملا، آج کی مجلس کا دوسرا سبق یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں انہوں نے چھوڑا، انہوں نے اس حکم کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل نہیں چلائی۔ جب اللہ کا حکم ہے تو فرمایا یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور وظیفہ اپنا لیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو دیکھیں اللہ نے انہیں کتنا محفوظ رکھا۔ وہ جگہ جو وادی غیر ذی زرع تھی، کوئی چیز وہاں نہیں اگتی تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کیا
تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی برکتیں عطا کی کہ مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں، زمزم مکہ مکرمہ میں، صفا و مروہ مکہ مکرمہ میں، اس گھرانے میں سے ہر ایک کا عمل آج بھی زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حج، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے زمزم، حضرت ہاجرہ کی صفا و مروہ کے درمیان سعی، گویا اس مبارک گھرانے کے ہر فرد کا ہر عمل آج بھی زندہ ہے، اور ہر مسلمان کا دل آج بھی مکہ مکرمہ جانے کے لیے تڑپتا ہے کہ میں کسی طریقے سے چلا جاؤں۔ تو یہ در حقیقت اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا تھا۔ تو اللہ نے اس وادی غیر ذی زرع کو زمین کا سب سے بہترین خطہ بنا دیا، چونکہ یہی وہ مسعود بچہ تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل میں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت نہ کی جاتی تو پھر یہ سلسلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے آ پہنچتا؟ تو اصل میں یہ ساری محفل محبوب خدا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ سارے انتظامات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود فرما رہا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں کی، ختم نبوت کا تاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پہنایا۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم کا مکہ مکرمہ میں آمد کا ذکر آتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔